اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جن کی باتیں جو کہ دنیاوی اغراض پر مشتمل ہوتی ہیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وہ اپنے ما فی الضمیر پر اللہ کو حاضر ناظر قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو آپ کے دشمنوں میں سخت قسم کے جھگڑالو ہیں، جس کی صورت یہ ہے کہ جب آپ سے منہ موڑ کر جاتے ہیں تو زمین میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں فساد مچائیں اور نسلوں اور فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، اور اللہ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو انہیں ان کی جھوٹی انا اور گناہ پہ پکڑ لیتی ہے۔ ایسوں کو تو جہنم ہی راس ہے اور وہ بہت برا بچھونا ہے۔ ان کے مقابلے میں بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ دیا، اور اللہ ایسے بندوں سے انتہائی رحمت والا معاملہ کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 سے 207 چار آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ درس میں اس سے گزشتہ آیات میں یہ بات آئی ہے، اللہ رب العزت نے حاجیوں کی قسمیں بیان کی تھیں۔ بعض حاجی تو وہ ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ سے دنیا ہی مانگی، اور دنیا میں بھی صرف اور صرف اپنی مطلب کی خواہش کی چیز مانگی، اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ سے، ایسے حاجیوں کا ذکر فرمایا جو اللہ سے دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں۔ تو آج اللہ رب العزت اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جیسا کہ حاجیوں کی دو قسمیں ہیں، اس طرح لوگ بھی دو قسم کے ہیں، اور اس سے اس بات کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جب انسان اللہ سے صرف اور صرف دنیا مانگے اور دنیا کا طالب ہو، دنیا ہی کو مانگتا پھرتا رہے، تو اس سے بالآخر کیا نتیجے میں کیسا انسان وجود میں آتا ہے، اللہ بطور مثال ایک پیش کرنا چاہتے ہیں ایک شخص کی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی مانگے تو اس کے نتیجے میں جیسا شخص وجود میں آئے گا، جو ذات وجود میں آئے گی وہ کیسی ہوگی، اسے بھی اللہ تعالیٰ بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو کردار، حقیقت میں قرآن کریم کی آیات وہ ہر زمانے کے لیے ہیں، لیکن بعض اوقات قرآن کریم کی آیات ایک خاص پس منظر میں نازل ہوتی ہیں، تو حقیقت میں تو اس کے پیچھے ایک دو کردار ہیں، لیکن ہم اس آیت کو ان دو کردار کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، بلکہ رہتی دنیا تک ہر شخص ان دو آیات کے اوپر منطبق ہو سکتا ہے۔ ایک جو کردار ہے وہ اخنس بن شریق، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ میں ایک شخص آیا، اور آ کر بڑی اچھی باتیں کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی چکنی چپڑی باتوں میں متاثر ہو گئے۔ آ کر اس نے اپنے دل میں ایمان ہونے کی گواہی دی کہ میں مومن ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، میں آپ کی ہر ممکنہ کوشش اور مدد کروں گا، آپ بس دعوت دیں، آپ مجھے بلائیں، جو بھی موقع آئے گا میں اپنی جان مال عزت آپ کے راستے میں لگا دوں گا۔ اب نبی دیکھیں، اس میں بہت بڑی تعلیم ہے ہمارے لیے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے تو ہم بلا وجہ اس کے دل کو کرے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ نہیں تھا،
آپ کے سامنے جب کوئی لوگ آ کر کہتے آپ ان کے ظاہر پر فیصلہ فرماتے، یہاں تک کہ آپ کو منافقین کے بارے میں پتہ تھا، نام تک معلوم تھے۔ آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو 14 منافقوں کے نام بھی بتائے تھے، جن 14 منافقین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے بچا دیا۔ آپ نے ایک چیخ ماری تھی، سارے منافقین بھاگ گئے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محض دل کے معاملے پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہاں ایک آدمی ظاہر میں کچھ کرے تو پھر ہم کچھ کریں گے، اس میں بہت بڑی تعلیم ہے ہمارے لیے۔ ہم محض لوگوں کے دلوں کو ٹٹولیں کہ فلاں آدمی یہ بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا بات ہوگی، اس بات کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم ظاہر پر فیصلہ کریں گے۔ تو ایسے لوگ آ کر، یہی اخنس بن شریق آ کر چکنی چپڑی دنیاوی ایسی باتیں کی، اللہ کہہ رہا ہے نبی آپ متاثر ہو گئے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بات کی تھی، اس نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، آپ کے سامنے ایمان کو ظاہر کیا تھا، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف اپنی دنیاوی اغراض کو حاصل کرنا تھا۔ کیا اغراض؟ کہ بھائی زبان سے لا الہ الا اللہ بول دینے سے میں جو مسلمان جو معاملات کافروں کے ساتھ کرتے ہیں میں اس سے بچ جاؤں گا، مجھے مال غنیمت میں جہاد میں جب موقع آئے گا مال ملے گا تو مجھے اس میں حصہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی ساری باتیں دنیاوی اغراض پر مشتمل تھیں، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے؟ اس کی حقیقت اللہ نے بیان فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کی باتیں جو حقیقت میں دنیاوی اغراض پر مشتمل ہے، ساری کی ساری بات دنیا پرستی پر۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا ہی مانگی، دنیا ہی کی تگ و دو تھی، اس بات کی تو پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو در حقیقت دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں ہم ایک سفر کر کے کہیں اور کی تیاری کی، ہماری منزل کہیں اور ہے، تو ہم نے اس مسافر خانے کو، اسی سفر کے اسٹیشن کو ہی ہم نے یہ اپنا مقصود اصلی بنا دیا، یہاں ہی کی چیزوں کو ہم نے اپنا مقصود اصلی بنا دیا، یہی ہمارا مقصد نظر آتی ہیں، ہر بات میں ہمیں دنیاوی اغراض ملتی ہیں۔ ہم دین پر چلتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا نفع ملے گا، ہمارے ذہنوں سے آخرت تو نکل چکی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی اغراض پر مشتمل ان کی بات، وہ کیا ہوگی؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ آپ کو بڑی اچھی لگیں گی، اور وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے ایمان ہے اس پر وہ گواہ بھی اللہ کو بنائیں گے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ ان کی معاملات یہ ہیں کہ یہ آپ کے دشمنوں میں جو جھگڑالو ہیں ان میں سب سے پرلے درجے کا جھگڑالو ہے یہ، لیکن پھر بھی آپ کو یہ لوگ اس طریقے سے پیش آئیں گے۔ اور ان کی صورت کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، یہی منافق کیا کرتا تھا؟ اخنس بن شریق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا، آپ سے اچھی باتیں کی، آپ نے قریب جگہ دے دی، لیکن جب یہاں سے اٹھ کے گیا تو کبھی کسی مسلمان کی کسی کے مویشی کو مار دیا، کسی کی فصل کو جلا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ منہ موڑ کے آپ کے پاس سے جاتا ہے، سعیٰ فِی الْأَرْضِ، تو زمین میں کوشش کرتا ہے، لِیُفْسِدَ فِیہَا، تاکہ اس میں فساد مچائے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ وَیُہْلِکَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، لوگوں کی فصلیں تباہ کرتا ہے، ان کی نسل کشی کرتا ہے، واللہ لا يحب الفساد، اللہ تو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت ایک اپنے عموم کے اندر اس بات کو بھی شامل ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کے سامنے ایسے لوگ آئیں گے، الیکشن کا موقع ہوگا تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے آپ سے ووٹ لیں گے، آپ سے بڑی اچھی باتیں کر کے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم آپ کا فلاں کام کر دیں گے، لیکن وَإِذَا تَوَلَّى، جب ولایت مل جاتی ہے، جب عہدے اور منصب پر آ جاتے ہیں تو ساری تگ و دو، ساری دوڑ دھوپ کس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس کے مقصد اور کس کے ایجنڈے پر رہ کر ہماری نسل کشی کر رہے ہیں، یعنی ایسا نظام مسلط کر دیا کہ جس کے نتیجے میں ہماری نسل کس کام کی نہیں رہی، دین سے دور ہے، اور لوگوں کے معاش کو بالکل اپنی پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب ولایت پر آتے ہیں، عہدے اور منصب پر آتے ہیں، تو سعیٰ فِی الْأَرْضِ، پوری کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور لوگوں کی فصل و نسل کو تباہ کر دیں۔ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے۔ اب ایسے ہی لوگوں کی ایک اور کیفیت، ان کے اندر انا ایسی ہے کہ جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے کہا جائے گا اتق اللہ، اللہ کا خوف کرو، تم کیا کر رہے ہو، تم منافقت کیوں کر رہے ہو؟ دیکھیے منافق کی نشانی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 علامات ہیں، جس کے اندر وہ 4 علامتیں موجود ہیں وہ پکا منافق ہے، خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک موجود ہے تو سمجھ لے کہ اس کے اندر نفاق کا کچھ حصہ موجود ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرنے کا موقع آئے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ، امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور پھر کیا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی کا موقع آئے گا، کوئی دو بدو بات کرنے کا موقع آئے گا تو آپ سے گالم گلوچ پر اتر آئے گا، یعنی یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، آپ اس سے کہو کہ اللہ سے ڈرو، تو کیا انائیت، سیلف ریسپیکٹ جس کو کہا جائے، اندر کا تکبر، وہ اس کو پکڑ لیتا ہے،
کہ یہ مجھے روک رہا ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے. یعنی آج کے ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز موجود ہے. جب آپ کسی کو دین کی طرف بلائیں تو وہ سامنے والے کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں مجھے بول رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے. اسے اس کی نخوت، اس کا تکبر، اس کی جو انائیت، جھوٹی انائیت جو ہے وہ اسے پکڑ لیتی ہے اور مزید گناہ میں مزید اڑ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، ایسے کو تو جہنم ہی راس ہے، اس کو تو جہنم ہی کافی ہے. حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے راستے میں، ایک یہودی ہے، راستے میں آ کر کہتا ہے ہارون رشید سے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تو ہارون رشید اپنی سواری سے اتر کر فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا یہودی کے کہنے پر یہودی آپ کو اتق اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سے ڈرنے کا کہہ رہا ہے، آپ نے اس میں سجدہ کر لیا. کہا اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے یہ آیت یاد آ گئی. اللہ نے کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو ان کا تکبر، ان کی انائیت ان کو پکڑ لیتی ہے، مزید اس بات میں زدہ زدی پر آ جاتے ہیں کہ فلاں روک رہا ہے. تو میں اس کے کہنے پر میں نے اللہ کے آگے جھک گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس آیت میں شامل ہو جاؤں، میں اس کو کہوں کہ تو مجھے کہہ رہا ہے. تو کہنے والے کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. تو فرمایا فحسبہ جہنم، ایسے کو جہنم ہی کافی ہے. اور حقیقت یہ ہے انسان کے اندر عاجزی، انکساری، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ بات ہو تو ایک معمولی انسان بھی آپ کو حق کی طرف بلائے گا، آپ چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ کے اندر تکبر ہو تو اللہ کا رسول بھی آپ کو بلائے تو آپ کی اس کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتے. تو عاجزی اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے. تکبر اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ ایک مومن، پکا مومن بھی ہو لیکن تکبر ایک ایسی بیماری ہے، سب سے دل میں آخر میں یہی نکلے گی. اللہ اس سے بچائے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی، یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ متکبر شخص کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ ایک متکبر شخص یوں ہے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو، وہ لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اسے لوگوں کی نظر میں بھی چھوٹا کر دیتے ہیں. یہی نیچے والے لوگ جب اس کو اوپر دیکھتے ہیں تو اس کی نظر میں بھی، ان لوگوں کی نظر میں بھی وہ چھوٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے. یعنی انسان اپنے آپ کو غلط، اپنے آپ کو خطا کار سمجھے گا، عاجز بنے گا تو حق قبول کرے گا. لیکن اگر اپنے آپ کو ہی ہر معاملے میں اپنی ہی ماننی ہے، کسی کے پیچھے نہیں چلنا، تو یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے. تو اخذتہ العزت، اس کا تکبر، اس کی انائیت، اس کی سیلف ریسپیکٹ اس کو پکڑ لیتی ہے اور گناہوں میں، مزید گناہوں میں پڑ جاتا ہے. فحسبہ جہنم، اور متکبر شخص بالآخر اس کا انجام کار جہنم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تکبر، کیا جہنم میں متکبرین کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ متکبر شخص جہنم میں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے العظمۃ ردائی، بڑائی یہ میری چادر ہے. اللہ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے، والکبریاء ازاری، اور تکبر یہ میری ازار ہے. لہٰذا جو دنیا میں رہ کر تکبر کر رہا ہے وہ مجھ سے میری ازار چھین رہا ہے. اور آپ اندازہ کر لیجئے کسی کے ازار کے معاملے میں اگر کوئی معاملہ کیا جائے تو اسے کتنا غصہ آئے گا. تو اس بات سے اندازہ کیجئے، اللہ فرما رہے الکبریاء ردائی الکبریاء ازاری، تکبر یعنی انسان عاجز ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس کو کس گندے پانی سے، الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں گھٹیا پانی سے پیدا نہیں کیا؟ لیکن آج یہ ہے کہ تم تکبرانہ انداز میں ہماری بات نہیں مانتے. تو اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، اور جہنم بہت برا بچھونا ہے. دنیا میں بہت بچھونے دیکھے ہوں گے آپ نے، لیکن جہنم کا جو بچھونا ہوگا وہ آگ کا بچھونا ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ تو ایک کردار تھا. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا کردار جو مخلص لوگوں کا ہے، انشاءاللہ اس کا بیان اگلی آیت میں آئے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، سارے بنی آدم غلطی کرنے والے ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. یعنی کسی آپ کی غلطی پر کوئی رہنمائی کر رہا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ بھئی آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے میری رہنمائی کر دی. تو بہترین خطا کار بنیے. خطا کار کون نہیں ہے؟ ہر شخص دنیا میں آیا ہے. صرف انبیاء کی ذات وہ معصوم اور محفوظ ہے. صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئیں، ہم سے بھی ہوں گی، آئندہ بھی ہوں گی، لیکن ہم بہترین خطا کار بنیں کہ خطا کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی غلطی پر متنبہ کرے تو ہم اکڑ میں نہ آئیں، ہم اپنی خطا کو مان کر
اپنی راہ کو سدھار دیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك